فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ پھر جب طالوت لشکروں کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے اپنی فوج سے کہا یقیناً اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، پہلے سے خبردار کر دیا۔ تو جس نے اس میں سے پی لیا یعنی پانی پی لیا تو وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اس کو نہیں چکھا تو وہ یقیناً مجھ سے ہے، مگر وہ جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے یعنی تھوڑا سا پی لے، تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس میں سے پی لیا یعنی خوب پیا۔ پھر جب اس نے اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اس نہر کو پار کر لیا تو وہ کہنے لگے آج ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں۔ اس موقع پر جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں کہنے لگے کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر اللہ کے اذن سے غالب آتی رہی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لہذا ہمت نہیں ہارو، آگے بڑھو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو لیڈر مقرر کرے تو پھر فالوورز کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس کی بات مانیں، انسٹرکشنز کو فالو کریں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ
طالوت نے اپنی فوج سے کہا کہ تمہاری آزمائش ہوگی پانی کم پینا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی لمبے سفر پر پیدل روانہ ہو رہے ہیں یا ایون گھوڑوں پر بھی اس زمانے میں جیسے ہوتا تھا تو انسان کو تھکاوٹ ہوتی ہے, گرمی ہوتی ہے, پیاس لگتی ہے, جیسے سارا دن روزہ رکھنے کے بعد پیاس لگتی ہے, اور اگر آپ ضرورت سے زائد پانی پی لیں تو پھر کیا ہوتا ہے, نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے. یعنی وہ آپ کا جسم جو ہے وہ ایک ایسے موڈ میں چلا جاتا ہے کہ آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے, آپ پہ سستی طاری ہو جاتی. رمضان عبادت کا مہینہ ہے نا, تو اس میں عبادت کے لیے روزہ رکھوایا گیا تاکہ ہم راتوں کا قیام اچھے سے کر سکیں, اور کھانے پینے سے دھیان ہٹا کر ذکر, اذکار, قرآن, دعاؤں, تلاوت اور ان چیزوں میں اپنا وقت لگائیں. لیکن اگر ہم سحری بھی بہت پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں اور افطاری میں بھی بہت رنگا رنگ کھانے کھا لیتے ہیں تو پھر روزے کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے. اسی طرح جب آپ کو کوئی اہم کام زندگی میں کرنا ہو تو پھر کیا کریں, کھانا پینا مختصر کریں تاکہ آپ اس کام پہ توجہ کر سکیں. اچھا, شیطان ہمیں کیا وسوسہ, اتنا بڑا کام ہے, اتنا زیادہ کام ہے, لہٰذا زیادہ کھاؤ تاکہ زیادہ طاقت آئے. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ معدہ جو ہے وہ سارا خون لے جاتا ہے, وہ ساری طاقت تو ہضم کرنے میں لگ جاتی, ہضم کرنے کو بھی تو طاقت چاہیے ہوتی ہے نا, لہٰذا جو کام آپ کا ہوتا ہے وہ تو پیچھے رہ جاتا, تو اس کے لیے تو طاقت ہی نہیں بچتی. تو اس لیے یہاں بھی انہیں یعنی ایک طرح سے ٹیسٹ کیا گیا, لیکن زیادہ تر لوگ اس میں ناکام ہو گئے. اور پھر ایک گروہ ان میں سے اٹھا, وہ کہنے لگا جس کے اندر یقین تھا, جس کے اندر اس ثابت قدمی تھی کہ نہیں ہم یہ کام کریں گے چاہے زیادہ تر لوگ پیچھے رہ گئے ہیں, لیکن ہم ہمت نہیں ہاریں گے. اور پھر ان واقعات سے انہوں نے سبق لیا کہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پہ غالب آئی. عام طور پر تو یہ ہوتا ہے نا, جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو دبا لیتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک اور قانون بھی ہے کہ جب انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے, توکل رکھتا ہے, بھروسہ رکھتا ہے, ثابت قدمی اختیار کرتا ہے, وسائل اختیار کرتا ہے, تو اللہ کی مدد یقینی طور پر آتی ہے, اور اللہ کی مدد کا یقین بھی رکھتا ہے. بہت ساری چیزیں آپ کے یقین کے ساتھ بھی ہوتی ہیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں, جیسا آپ سوچتے ہیں نا ویسے ہی چیزیں ہونے لگتی ہیں. اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابل ہوئے تو کہنے لگے, دعا کی بڑی اہم بات, یعنی سارے اسباب, وسائل, محنت, تیاری کے ساتھ ساتھ خوب دعائیں. کہنے لگے اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے, افرغ, اور ہمارے قدم جما دے, اور اس کافر قوم کے مقابلے پر ہماری مدد فرما. بڑی ہی جامع اور خوبصورت دعا ہے, بہترین ترتیب ہے, کیونکہ صبر سب سے پہلے کہا گیا. صبر آتا ہے تو ثابت قدمی ملتی ہے, اور ثابت قدمی ہوتی ہے تو نصرت الہی ملتی ہے. صبر سے ثابت قدمی, اور ثابت قدمی سے اللہ کی مدد. تو پہلا کام کرنے کا کیا, صبر. اور دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. مومن تیاری تو کرتا ہے لیکن اعتماد اور دعا اللہ سے, اعتماد اللہ پر اور دعا بھی اللہ سے. تو انہوں نے اللہ کے اذن سے ان دشمنوں کو شکست دے دی, اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. یہاں آتے ہیں داؤد علیہ السلام سامنے, اور اللہ نے اسے بادشاہت اور حکمت عطا کی, اور جو چاہا اسے سکھایا. بادشاہت, حکمت اور بے شمار اور چیزیں سکھا دی. یہ اللہ کا فضل. اور اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو نہ ہٹائے تو زمین میں فساد پھیل جائے, لیکن اللہ جہان والوں پر فضل فرمانے والا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب کوئی گروہ قوت اور اقتدار کے نشے میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی دوسرے گروہ کو اس کی جگہ پر لے آتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے کر دیتا ہے, ظالم کو, فسادی کو, کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو زمین میں امن قائم نہیں ہو سکتا. پھر یقین رکھیے یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. یعنی یہ واقعہ کیا سبق سکھاتا ہے ہمیں کہ اچھا ایسا ہی ہوا کہ چھوٹا گروہ, تھوڑا گروہ اور بغیر مال کے لیڈر ایک بہت بڑے گروہ پر غالب آ گیا, کامیاب ہو گیا, ساری رکاوٹوں اور آزمائشوں اور مشکلات کے باوجود کامیابی تک جا پہنچا, مقصد حاصل کر لیا, گول اچیو کر لیا. ہاں ایسا ہوتا ہے. ایسی آیات ہمارا ایمان بڑھاتی ہیں, توکل بڑھاتی ہیں کہ صرف اسباب ہی سب کچھ نہیں ہوتا, صرف مال و دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتا. کامیابی کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. یہ رسول ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا کی. ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا, اور ان میں سے بعض کو درجات میں بلندی عطا کی.
پیچھے فضیلت کی بات تھی نا کہ اللہ نے طالوت کو سب پر فضیلت دی، تو اسی طرح اللہ نے انبیاء کو بھی، رسولوں کو بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی، درجات کی بلندی دی. اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی اور روح القدس سے اس کی تائید کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے لوگ واضح نشانیاں آ جانے کے بعد باہم نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. پھر ان میں سے کچھ تو ایمان لے آئے اور کچھ نے کفر اختیار کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دور میں رسول بھیجے اور رسولوں کے بعد ان قوموں کے اندر مصلحین بھی بھیجے، لیکن لوگوں نے پھر بھی دین کے معاملے میں بہت اختلاف کیا، حتیٰ کہ بعض کفر تک جا پہنچے اور پھر آپس میں بہت لڑائیاں بھی کی. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ بعض اوقات جہالت یا خواہش پر مبنی اختلافات لڑائی جھگڑوں کا سبب بنتے ہیں. یعنی کبھی تو لا علمی ہوتی ہے تو انسان لڑتا ہے دوسرے سے، بحث کرتا ہے، اور کبھی اس کی اپنی خواہش غالب آتی ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی مشکل کیا تھی؟ من بعد ما جاءتهم البینات، دلائل آ چکے تھے، ہدایت آ چکی تھی، علم آ چکا تھا، پھر بھی اختلاف کیا. یہاں کیا وجہ ہے؟ خواہش کی پیروی. یعنی باہمی خانہ جنگی کے اسباب میں سے ایک سبب جہالت ہوتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، اور دوسری خواہشات کی پیروی ہوتی ہے. اور یاد رکھیے اختلاف میں شر ہے. جب وہ شدت اختیار کر جائے اور کسی گھرانے میں یا کسی جماعت میں یا کسی قوم میں پھیل جائے تو پھر اس کی اقتصادیات کا خاتمہ ہو جاتا ہے. ایسا اختلاف ان کو انتشار اور تباہی کی طرف لے جاتا ہے، مسٹرسٹ کی طرف لے جاتا ہے، انارکی پھیل جاتی ہے، قوموں اور ملکوں اور گھرانوں کا امن چین سکون برباد ہو کے رہ جاتا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ دو رائے نہیں ہو سکتی، کسی بھی معاملے میں دو رائے ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی رائے کے اوپر انسان اتنا ڈٹ جائے اور اس پر طرح طرح کی سچی جھوٹی تعویلیں اور دلیلیں اور دور پار کی باتیں لا کر بس اس پہ اڑا رہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنی بات بھی پیش کرے لیکن دوسرے کا نقطہ نظر بھی سمجھنے کی کوشش کرے، اپنی طرف سے بات سمجھانے کی کوشش کرے لیکن دوسرے کی سمجھنے کی بھی کوشش کرے. اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ضروری نہیں کہ اپنی بات پر ہی ڈٹے، ورنہ کہے کہ میں تو جا رہا ہوں. اپنی بات کہہ کر مطمئن ہو جائے کہ مجھے جو حق معلوم تھا، جو صحیح بات لگتی تھی وہ میں نے بتا دی. اب اگر دوسرا ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتا تو اس کی مرضی، اس میں میرا تو کوئی نقصان نہیں. یعنی کبھی کبھی اپنے موقف سے ودڈرا کر جانا، پیچھے ہٹ جانا، پسپائی اختیار کر لینا، اس میں انسان کے لیے کوئی ذلت نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے فساد پیدا ہو، جس سے باہم لڑائی جھگڑے اور خانہ جنگیاں شروع ہو جائیں اور اصل مقصد پیچھے رہ جائے. اختلاف میں بھی طاقت لگتی ہے. ساری عقل، سوچ، سمجھ، ہر چیز، حتیٰ کہ پھر مال اور جسم اور وقت اور بہت کچھ صرف اس میں لگ جاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پروو کر دوں. لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور ڈفرنس مینجمنٹ آنی چاہیے. یہ انسان کے عقل مند ہونے کی علامت ہے کہ کسی کے ساتھ بھی، چاہے اپنے بہن بھائی ہوں، کولیگس ہوں، دوست ہوں، رشتے دار ہوں، ہسبینڈ وائف ہوں، والدین اور بچے ہوں، لازماً اختلاف ہوگا کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو الگ پیدا کیا. یعنی ہر ایک کی فطرت الگ ہوتی ہے، پرسنالٹیز الگ ہوتی ہیں، اور وہ ان کے سوچنے، سمجھنے، بات کرنے، چیزوں کو دیکھنے کا انداز فرق ہوتا ہے. لہٰذا اس بات کو سمجھیں، جب آپ کسی کا مزاج سمجھ جاتے ہیں نا تو پھر معاملہ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو گھروں کے اندر اپنے ہی بچوں کے مزاج سمجھے. دو بچے بھی ایک طرح نہیں ہوتے، تو پھر ماں کا طریقہ کیا ہے؟ ہر ایک بچے کے ساتھ فرق ہوگا. کہیں سختی کام آئے گی، کہیں نرمی کام آئے گی، کہیں ایک دفعہ کہنا فائدہ دے گا، کہیں دوسری. کمپیریزن نہیں کریں. سہد جی، جب سے سورہ بقرہ شروع ہوئی، ہم نے شروع میں حدیث پڑھی تھی کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. میں کل کی آیات بھی نوٹ کر رہی تھی، آج کی بھی. حقوق اللہ کی بات ہے یا حقوق العباد کی بات ہے. تقویٰ کا ذکر بار بار ہے. آج بھی ہم نے 4 حکم پڑھے. ایک تو طلاق کا معاملہ تو بھی واتقوا اللہ، ردات کا معاملہ تو بھی واتقوا اللہ، مہر کا معاملہ وہ اقرب للتقویٰ، اور جب متع طلاق کی بات آئی تو بھی حقا علی المتقین. اگر انسان تقویٰ کرے اور ایک ایک بات سوچ سمجھ کے یعنی کرے
تو پھر شیطان تو واقعی وہاں سے بھاگ جائے گا. بالکل. تو مجھے حکمت سمجھ آئی کہ اس حدیث کی کہ شیطان کیسے بھاگ جائے گا نا. بالکل. جزاک اللہ, بہت اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا. جی استاذہ, ابھی آپ جب لاسٹ میں بات کری تھی اباؤٹ کانفلکٹ مینجمنٹ, تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کسی بھی پوزیشن کے لیے, چاہے وہ, کیونکہ کانفلکٹ مینجمنٹ عموماً نا آرگنائزیشنز میں پڑھائی جاتی ہیں, جبکہ فیملی میں بھی کانفلکٹ مینجمنٹ کا بہت ایک امپورٹنٹ رول ہے. اور اس میں نے ایک تھیوری پڑھی تھی, ریسرچ تھی, اس میں تھا کہ جب آپ کانفلکٹ مینجمنٹ میں ایک اسٹیپ لیتے ہیں, دیٹ اٹس کالڈ اسٹیپ بیک, یعنی کہ جب غصے کی پیک ہو, بیسیکلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اصل میں ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ اٹ نیڈز اے لاٹ آف ایموشنل انٹیلیجنس ٹو اسٹیپ بیک ایٹ دا رائٹ مومنٹ بیسیکلی. بہت ہی اچھا نقطہ بتایا. سب اپنے پلے باندھ لیں کہ جب اختلاف ہو تو پھر اس موقع پر جب ہاٹ ڈسکشن چل رہی ہوں تو پھر اسٹیپ بیک, خاموشی اختیار کر لیں, پیچھے ہٹ جائیں, اس کو ٹائم دیں, کیونکہ کسی بھی ایموشن کی جو لائف ہوتی ہے وہ 12 منٹس ہوتی ہے. اگر وہ 12 منٹ آپ صبر کر جائیں تو پھر آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ کو اپنے آپ کو بھی پرکھنے کا موقع مل جاتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں کیا واقعی یہ درست ہے. لیکن بہت سے لوگ اس وقت بہت بولنا شروع کر دیتے ہیں یا لکھنا شروع کر دیتے ہیں, جس کے نتیجے میں وہ مزید پھنس جاتے ہیں اور اپنی ساکھ گنوا دیتے ہیں. پیاری استاذہ, جو ابھی آپ نے بنی اسرائیل کے سرداروں کی بات کی, قرآن میں لکھا ہوا تھا, تو اس میں پہلی دفعہ استاذہ جی یہ ہمیں پتا چلا, میں نے تو فرسٹ ٹائم یہ پتا چلا کہ جو بھی شخص ثابت قدمی اختیار نہیں کرتا اللہ کے حکم کو, تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص ظالم ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی پیاری استاذہ کہ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں, بندوں کے ساتھ کی ہوئی ہیں, اداروں کے ساتھ کی ہوئی ہیں, تو کیا ہم اپنی کمٹمنٹس نبھاتے ہیں, کہ کیا ہم ثابت قدم ہیں, اور اگر نہیں ثابت قدمی اختیار کریں گے تو پھر تو اللہ کے نزدیک ہم ظالم ہیں. تو بہت مجھے تو خوف محسوس ہوا یہ بات. کسی کام کی ذمہ داری لے لینا اور وقت پر وہاں سے غائب ہو جانا کتنے لوگوں کے مفاد پر زد ڈالتا ہے نا. زندگی میں کوئی اہم اور بڑا کام کرنے کے لیے اپنا کھانا پینا جو ہے اسے مختصر کر دینا چاہیے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی ان کا واقعہ تھا بنی اسرائیل والوں کا, تو یہ ان کے لیے بھی ایک ٹیسٹ ہے, اور آج ہماری قوم کے لیے بھی ایک بہت بڑا ٹیسٹ بنا ہوا ہے. اسی میں ہی ہماری ساری صلاحیتیں لگ رہی ہیں. ہم سب سے زیادہ ایکسپرٹ نئی نئی ریسیپیز ٹرائی کرنے میں ہیں, اس کا علم خوب حاصل کرتے ہیں, اور نئی نئی بیماریاں پھر ایجاد ہو رہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور
والذین كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو. تمہارا اپنا کچھ نہیں، یہ ہمارا دیا ہوا ہے. دیے ہوئے میں سے دینے والے بنو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی اور سفارش کام آئے گی، اور کافر لوگ ہی دراصل ظالم ہیں. انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان قیامت کے دن نجات پا جائے، لہذا وہاں کی نجات کے لیے یہاں اسباب اختیار کرنے ہیں، یہاں وہ کام کرنے ہیں کہ جن کے ذریعے وہاں پر کامیابی ہو جائے، کیونکہ وہاں نہ کوئی فدیہ ہوگا، نہ دوستی ہوگی، نہ سفارش کام آئے گی. ایمان کے بعد عمل صالح میں ایک اہم ترین عمل اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اور جو جو مصارف اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان سب مصارف پر حسب ضرورت، جس دن کوئی کچھ کام نہ آئے گا اس دن کے لیے آج سے صدقہ کرنا ہے. جب بھی صدقہ کریں تو یہ سوچیں یہ میرا صدقہ، ہم کیا سوچ کے کرتے ہیں، فلاں مشکل کے حل کرنے کا ذریعہ بن جائے، فلاں تکلیف دور ہو جائے، یہ بیماری چلی جائے. یہ چیزیں تو چلی جائیں گی، ساتھ ہم بھی چلے جائیں گے. اپنی پچھلی زندگی پر غور کر کے دیکھیں کتنی ہی چیزیں تھیں جنہوں نے بڑی مشکل پیدا کی اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا، ختم ہو گئے. آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے، لیکن ان پہ پریشان نہ ہو. ہر تکلیف گزر جاتی ہے. صرف دنیا کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے صدقہ نہ کریں. یہاں صدقے کا اصل مقصد کیا بتایا گیا کہ کس دن کی مصیبت سے بچنے کے لیے صدقہ کرو، آخرت کے دن کی، کیونکہ اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دنیا میں کیا ہوتا ہے، آپ بیمار ہو آپ کو علاج مل جاتا ہے، ڈاکٹر مل جاتا ہے، فکر کی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی دکھ غم تکلیف پریشانی آ جائے کوئی نہ کوئی ساتھ دے دیتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی مددگار، کوئی راہ چلتا بھی بازو کا ترس کھا جاتا ہے، مسئلے حل ہو ہی جاتے ہیں. لیکن اس دن کسی نے بھی کام نہیں آنا، کسی نے پوچھنا ہی نہیں، کسی نے دیکھنا ہی نہیں، کسی نے کوئی رحم کرنا ہی نہیں. وہاں ضرورت ہوگی اپنے اعمال کی کہ دنیا میں کیا بھیجا تھا آج کے دن کے لیے. جو صدقہ آج ہم دیں گے کل وہ قیامت کے دن اللہ کے پاس حجت پیش کرے گا، وہ ایک طرح سے سفارشی بن جائے گا. لہذا صدقہ صرف دنیا کے مسائل حل نہیں کرتا اور نہ ہی صرف دنیا کے فائدوں کے لیے دیں، بلکہ بڑے دن کے بڑے مسائل کے حل کے لیے صدقہ کریں. اور جب وہ دن سامنے ہوگا نا، وہاں کی مشکلات سے نکلنے کا دل ہوگا، تو پھر کیا ہوگا، پھر زیادہ سے زیادہ بھی ہوگا، کوالٹی کا بھی ہوگا، اور بچا بچا کے رکھنے کی عادت بھی کم ہوگی، اللہ کے ہاں دینے کی عادت زیادہ بڑھ جائے گی، دل کھلا ہو جائے گا. یقین کے مطابق انسان کا عمل ہوتا ہے نا. جب یقین ہو کہ یہ کام آنے والی چیز ہے کل کی مشکل میں، تو پھر مشکل نہیں ہوتی کچھ کرنے میں. پھر وہ یہاں کی مشکلیں اور خاص طور پہ بخل کی مشکل سے انسان نجات پا جاتا ہے. آیت الکرسی، اللہ وہ ہے، یہ اللہ کی پہچان ہے. آیت الکرسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. اس میں اس کی ربوبیت بھی ہے، الوہیت بھی ہے، اسماء و صفات بھی ہیں. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر اس کے ہاں سفارش کر سکے؟ کوئی بھی نہیں. وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. یعنی اللہ کو تو سب پتا ہے، جو ہمارے سامنے ہے، پیچھے ہے، جو دل میں ہے، جو ظاہر ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالی کے علم میں سے بس بہت تھوڑا ہی حصہ ملا ہے. وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ دینا چاہے.
اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، وسعتوں کا مالک ہے، اور ان دونوں کی حفاظت کس کی؟ آسمانوں اور زمین کی، اور ان دونوں کی حفاظت تو اس کو نہیں تھکاتی، اور وہ بہت بلند تر، بہت بڑا ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے، اور اس آیت کا موضوع کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کی وحدانیت اور توحید کے بارے میں ایک درس ہے کہ صرف وہ معبود ہے، اس کے سوا نہ کوئی نفع دینے والا ہے، نہ کوئی نقصان دینے والا، نہ کوئی عطا کرنے والا، نہ کوئی روکنے والا، اور وہی سب سے عظیم رب ہے۔ ہم سب کو بھی آیت الکرسی پڑھنے کو لازم کر لینا چاہیے ہر فرض نماز کے بعد، کیونکہ جو ایسا کرے موت کے علاوہ کوئی چیز اسے جنت میں جانے سے نہیں روکتی۔ صبح اور شام کے اذکار میں، رات کو سوتے وقت، تاکہ شیطان سے بچنے اور اللہ کی حفاظت میں آنے کا سبب بنے۔ آیت الکرسی میں توحید پر 11 دلائل ہیں۔ الحی، القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ دین میں کوئی جبر نہیں، یقیناً ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ تو جو کوئی طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یاد رکھیے، زندگی گزارنے کے لیے راہ عمل صرف اور صرف اسلام ہے۔ اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں روشنی عطا کی ہے، ہدایت اور گمراہی کا فرق بتا دیا ہے، لہذا ہر انسان کو جو عقل دی گئی ہے اس کے ساتھ وہ اس کا علم حاصل کر کے اس فرق کو جانے۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے، اور وہ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں، سرکش قوتیں، شیطان، یہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکال لے جاتے ہیں، آسانیوں سے مشکل کی طرف، اندھیروں کی طرف، پریشانیوں کی طرف۔ یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، دنیا میں بھی مصیبت کا باعث اور آخرت میں بھی، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ شیطان کی بات مانے، طاغوت کی بات مانے، وہ آگ کے ساتھی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہاں پر ظلمات پلورل ہے اور روشنی سنگولر ہے، حق ایک ہی ہے، جبکہ گمراہیاں بہت ساری ہیں، شرک، کفر، جہالت، بدعت۔ تو جب انسان کے اندر ایمان آتا ہے تو انسان کے اندر ایک قرار آ جاتا ہے، انسان کے اندر صبر آ جاتا ہے، توکل آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں راحت اور سعادت آ جاتی ہے، اللہ کی ولایت ملتی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا۔ جبکہ شیطان جن کا ساتھی بن جاتا ہے ان کو اندھیرے ملتے ہیں، پریشانیاں ملتی ہیں، نافرمانیوں کی طرف وہ چل پڑتے ہیں۔ تو ایمان لا کر نیک عمل کرنا اللہ کی دوستی اور محبت کو ثابت کرتا ہے کہ واقعی آپ کے اندر ہے، اور اللہ کے ذکر سے غفلت کرنا یہ شیطان کی دوستی کو کھینچ لاتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها
زوجها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس بنا پر کہ اللہ نے اسے بادشاہت دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں. ابراہیم نے کہا تو اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، لہٰذا تم اسے مغرب سے لے آؤ. تو وہ شخص جس نے کفر کیا تھا ہکا بکا رہ گیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کس طرح ایمان والوں کا دوست ہوتا ہے، یہ بات ہمیں اس مثال سے سمجھ آتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا کی، اور وہی نمرود کا بھی خالق ہے. لیکن نمرود کے تکبر کی بنا پر کہ اس کے پاس بادشاہت ہے، کس طرح وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا، اور کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ بات چیت کی، کس طرح لاجک کے ساتھ اس کو سمجھایا، اور کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دل میں یہ دلائل ڈالے. مومن کے لیے عقل کی نعمت ہو یا فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو، یہ سب کچھ درست سمت پہ استعمال ہوتی ہیں، لیکن غیر مومن کے لیے یہ نعمتیں وبال ثابت ہوتی ہیں. مومن ان صلاحیتوں کے ساتھ حق کو ثابت کرتا ہے، جبکہ غیر مومن ان صلاحیتوں کے ساتھ ناحق کی طرف جاتا ہے. اسی طرح دیگر دنیاوی نعمتیں بھی، جس شخص کا اللہ پر ایمان نہ ہو وہ نعمتیں اس کے لیے سرکشی کا باعث بن جاتی ہیں، وبال بن جاتی ہیں، اس کی برائیوں میں اضافے کا سبب بن جاتی ہیں. جب آپ کے پاس علم نہیں ہوتا تو مال کہاں خرچ ہوتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا جس طرح لوگ جہاں جہاں خرچ کرتے ہیں، تو بعض اوقات اتنی فضول خرچی ہوتی ہے. مجھے تو کبھی سمجھ نہیں آئی کہ مختلف مواقع پر ایون جو ڈریسز پہنتے ہیں لوگ صرف ایک بار زندگی میں، اس میں لاکھوں کروڑوں لگا دیتے ہیں. اس کا وہ حساب کیسے دیں گے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ اس مال کو کہاں استعمال کیا؟ جبکہ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں، جن کے پاؤں میں جوتے نہیں، جن کے پیٹ میں کھانا نہیں، اور ان کو کیا سوچ کے اگنور کر دیتے ہیں کہ وہ محنت کریں نا، کب تک ہم انہیں دیتے رہیں گے. انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، ہم ان کو کھلائیں، اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا. یہ لاجک اس طرح کی دلیلیں دینے پر استعمال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے آپ ان کو نہ کھلائیں، لیکن ان کے لیے ایسے وسائل تو مہیا کریں کہ وہ اپنے لیے کوئی روٹی کما سکیں. بلکہ الٹا کیا ظلم ہو رہا ہے کہ ان کے وسائل کو بھی اپنے عیش و عشرت میں استعمال کیا جا رہا ہے. تو یاد رکھیے، مال اگر ایک دین والے کے پاس ہوگا تو وہ انسانیت کی بھلائی کے کاموں میں استعمال ہوگا. اللہ سے ڈرنے والے کے پاس ہوگا تو صحیح جگہ استعمال ہوگا، اور اللہ کے نافرمان کے پاس ہوگا
تو وہ اس کو ضائع کر دے گا صرف اپنی خواہشات کی تکمیل میں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا تھا، لیکن اس علم نے ان کو بگاڑا نہیں، اس حکمت نے ان کو سیدھی راہ دکھائی. ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، یا معلم ابراہیم علمنی و یا مفہم سلیمان فہمنی. پھر ایک اور قصہ ہے، یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، کہنے لگا اس کی بربادی کے بعد اللہ اس کو کس طرح زندہ کرے گا. تو اللہ نے اسے 100 سال تک موت دے دی، پھر اسے زندہ کر کے اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ یہیں ٹھہرے رہے؟ اس نے کہا میں 1 دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں. فرمایا نہیں، بلکہ تم تو 100 سال ٹھہرے رہے. تم اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو جو ابھی تک باسی نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھو، اور یہ اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں. اور ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم کس طرح انہیں اٹھا کر جوڑتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں. تو جب اس کے لیے یہ معاملہ خوب واضح ہو گیا، کہنے لگا میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا. فرمایا کیا بھلا تم ایمان نہیں رکھتے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن اس لیے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. فرمایا تم 4 پرندے لے لو، پھر انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ سب تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک شخص کے دل میں خیال گزرا ایک برباد بستی کو دیکھ کر کے یہ دوبارہ اس کی ریزریکشن کیسے ہوگی، یہ اٹھے گی کیسے، یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بھی موت دے کے خود اس کو ایکسپیرینس کروا دیا کہ اللہ کیسے موت کے بعد زندہ کرے گا، تاکہ اس کو یقین آ جائے، اور اس کے واقعے سے اور اس کے اس ایکسپیرینس سے دوسرے لوگ بھی سبق سیکھیں. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پھر دوبارہ آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب یا رب کہہ کے اپنی حاجتیں اللہ کے آگے رکھا کریں، کیونکہ پیدا اس نے کیا ہے نا، حاجات بھی وہی پوری کرتا ہے، خالق مالک رازق وہی ہے. اور ان الفاظ کے ساتھ اگر آپ اللہ کی رحمت کی امید رکھیں گے اور اپنا مطلب سامنے اللہ کے رکھیں گے تو انشاءاللہ دعائیں قبول بھی ہوں گی. پھر آپ دیکھیے کہ ایسا مطالبہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا جس سے یقین میں اضافہ ہو. اس شخص کا بھی سوال ایسا ہی تھا کہ کیسے ہوگا، اللہ نے اس کو یقین دلا دیا. ابراہیم علیہ السلام کا سوال بھی سے ملتا جلتا ہے، کیا یہ مردوں کو کیسے زندہ کر، اس کا بھی سوال یہی تھا نا کہ بستی کیسے اٹھے گی، ان کا سوال بھی یہی کہ یہ کیسے ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپیرینس کرا دیا کہ ایسے ہوگا. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا نا، ہم بے یقینے سے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ کوئی ایسی نشانی دکھا کہ مجھے یقین آ جائے کہ جو میں کر رہی ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے. اور ایسا ہوتا ہے کبھی آپ کو خواب آ جاتا ہے، کبھی آپ کو کسی ایسے ایکسپیرینس سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی کوئی آپ کو ایسی اچانک فیڈ بیک مل جاتی، کبھی ایسی چیز سامنے آ جاتی تو آپ حیران ہو جاتے کہ اوہ یہ کیا ہو گیا. تو ایسی دعا کرنے، ایسی سوچ رکھنے، ایسا مطالبہ کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ جس سے انسان کا یقین اور ایمان بڑھے. اور پھر آپ آج کا آخری حصہ دیکھیں، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اچھا یہاں یہ جو واقعہ ہے نا، اس میں جو مجھے بڑی دلچسپ بات لگتی ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے پرندوں کو مانوس کیا. جیسے پرندوں کو آپ مانوس کرتے ہیں تو ایک اشارے پہ بھاگے آتے ہیں، پھر ان کو ذبح کر دیا، پھر ان کو اسی آواز میں پکارا، وہ اٹھ کے آ گئے. اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان کے بلانے پر پرندے اتنی اطاعت گزاری اور وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ابھی ذبح نہیں ہوئے اس سے پہلے کی بات ہے، لیکن ذبح ہونے کے بعد بھی اللہ نے ان کے اندر یہ سینس ڈالی، ان کو سنوا دی آواز. اللہ چاہتا ہے مردوں کو بھی سنوا دیتا ہے، اور جب پکارا تو وہ دوڑتے چلے آئے. میں ہمیشہ جانوروں کی وفاداری کو جب دیکھتی ہوں تو مجھے بڑی ہی شرم آتی ہے کہ کس طرح وہ اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں. ایک اشارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، دوڑنے لگتے ہیں، شکار کرنے لگتے ہیں، یعنی جس کام کے لیے جو جانور رکھے ہوتے ہیں. لیکن ان الانسان لربہ لکنود، انسان کو جب نعمتیں، صلاحیتیں، طاقتیں زیادہ ملتی ہیں تو وہ اتنی ہی نافرمانیوں پہ تل جاتا ہے، اتنا ہی وہ ان کو اللہ کے خلاف استعمال کرتا ہے.
اور یہاں آخر میں جو صفات اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی ہے نا، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. یہ پوری آیت کا اور پیچھے پورے واقعے کا پورا خلاصہ ہے کہ یہ کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا. عقل تو نہیں مانتی کہ کوئی ذبح کیے ہوئے پرندے آپ کے گھر میں چکن رکھا آپ اسے بلائیں، وہ تو نہیں آئے گی کیونکہ آپ نے تو مانوس بھی نہیں ویسے کیا اس کو، وہ کہاں سے آئے گی. آپ کا تو اس سے تعلق ہی نہیں، آپ نے صرف اس کو خرید کے رکھ لیا بس کھانے کے لیے. تو اللہ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے. اچھا عزیز ہے یعنی وہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ جب چاہے گا وہ زندہ اٹھا لے گا، اور حکیم ہے، کمال حکمت والا ہے کہ جس کے مطابق اس نے زندوں کی موت کے لیے اور مردوں کو زندہ کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور وہ اس اپنے وقت پر وہ کر سکے گا اور کرے گا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں، دین کے کاموں میں،
ان کے خرچ کی مثال ایک دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، جس کی ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب علم والا ہے۔ کیونکہ دین کے راستے میں خرچ کرنے کا فائدہ اور زیادہ ہوتا ہے، بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، زیادہ لوگوں کو فیض پہنچتا ہے، ہزاروں لوگوں تک خیر جاتی ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ضروری شرط بتا دی گئی، اجر تب ملے گا جب وہ احسان جتانے اور اذیت دینے سے خالی ہوگا، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ مزید فائدہ بتا دیا گیا کہ خوف اور غم سے نجات مل جائے گی۔ تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، اور اللہ کی راہ میں دینا دنیا اور آخرت کی سعادت کا موجب ہے۔ اور اس کے برعکس احسان جتلانا اور تکلیف پہنچانا دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان کا باعث ہے۔ اچھی بات کرنا اور درگزر کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت دی جائے، اور اللہ بہت بے نیاز بے حد بردبار ہے۔ یعنی اگر صدقہ نہیں کر سکتے کسی بھی وجہ سے، ہے نہیں کچھ، یا دل کی تنگی ہے، یا کوئی اور ضرورت آڑے آ گئی ہے، تو کم از کم اچھی اور بھلی بات ضرور کر دیں، اس میں تو تمہارا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی سائل ہے تو اس سے اچھے الفاظ میں معذرت کر لیں۔ اگر سائل سختی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، تو اس کے جواب دینے کی بجائے درگزر سے کام لیں، صبر سے کام لیں، اور خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ دینے کے معاملے میں ان اصولوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، اس کے نام پر نہیں بھی دو گے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بڑا بردبار ہے کہ اس نے تمہیں اتنا کچھ دیا، اسی میں سے تم نے دینا تھا، اور اگر نہیں دیا تو پھر بھی وہ تحمل سے کام لیتا ہے، حلیم ہے۔ اگر ہم کسی کو کچھ دیں اور ضرورت پڑنے پر ہمیں اس سے کوئی کام ہو اور کچھ مانگیں اور وہ نہ دے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ کو تو ضرورت بھی نہیں ہے، وہ تو تمہارے فائدے کے لیے چاہتا ہے کہ کچھ لوگ جن کو میں نے دیا ہے وہ ان پر خرچ کریں جن کے پاس نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر ضائع مت کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کی مثال صاف چٹان کی طرح ہے جس پر مٹی ہو، پھر اس پر تیز بارش پڑے تو وہ اس کو صاف چٹان کی طرح چھوڑ دے۔ اور جو کچھ انہوں نے کمایا اس میں سے کسی بھی چیز پر یہ قدرت نہ پائیں گے، اور اللہ کفر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ریاکاری کرنا کس بات کی دلیل ہے کہ ایسے بندے کا اللہ پر بھی ایمان کمزور ہے اور آخرت پر بھی پورا یقین نہیں۔ پھر یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جس طرح نیک اعمال برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں، اسی طرح برائیاں بھی نیک اعمال کو ختم کر دیتی ہیں۔ صدقہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ دھل جاتے ہیں، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، انسان کی معافی ہو جاتی ہے، نیکی کا فائدہ ہو گیا آپ کو۔ اور اگر آپ نے اس میں اذیت شامل کر لی اور دکھاوا شامل کر لیا تو جو دیا تھا نا وہ بھی وائپ آؤٹ ہو گیا، وہ بھی چلا گیا۔ اور کسی کو دے کر جتلانا کبیرہ گناہ ہے۔ 3 آدمی ایسے ہیں حدیث کے مطابق جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 دفعہ دہرائی۔ تو حضرت ابو ذر نے کہا وہ تو ناکام و نامراد ہو گئی یا رسول اللہ، وہ کون ہے؟ وہ کون بدبخت ہے؟ آپ نے فرمایا کپڑا لٹکانے والا، یعنی ایسا ڈریس پہننے والا جو تکبر کے ساتھ اس کو پیچھے پیچھے گھسیٹے، احسان جتلانے والا، دے کر تانے مینے کرنے والا، اور جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا مال فروخت کرنے والا، جھوٹ بول کر اپنا مال سیل کرنے والا۔ لہذا ان چیزوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضامندی چاہنے اور اپنے دلوں کے جماؤ کے ساتھ خرچ کرتے، پوری تسلی، یقین، راحت، سکون کے ساتھ، ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر ہو،
جس پر تیز بارش برسے تو وہ اپنا پھل دگنا لائے، پھر اگر اس پر تیز بارش نہ بھی برسے تو فوار ہی کافی ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ لہذا جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو اللہ کی رضامندی بھی مد نظر ہو اور دل کا قرار بھی ہو، کوئی بے چینی نہ ہو کہ ہائے چلا جا رہا ہے، دے رہے ہیں، کیونکہ ایسا دینا چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ جیسے کسی باغ کو شبنم ہی کافی ہو جائے تو یہ تھوڑی سی چیز بھی کافی ہو گئی، تو اللہ کے راستے میں دیا ہوا تھوڑا بھی بہت فائدہ لائے گا اگر اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کیا۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور اسی حال میں اس کو بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، تو اچانک اس باغ پر ایک بگولا آ پڑے جس میں آگ بھری ہوئی ہو تو وہ جل کر راکھ ہو جائے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو یہاں سے غور و فکر کر کے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ایک انسان زندگی بھر اچھے کام کرتا ہے، اللہ کے راستے میں بہت کچھ دیتا بھی ہے اور اس کے وہ ثمرات بھی دیکھ رہا ہے، لیکن اختتام اچھا نہیں ہوتا، اینڈ پہ جا کر وہ احسان جتا دیتا ہے یا ریاکاری کر لیتا ہے، تو وہ ساری زندگی کا کیا کرایا غارت، برباد۔ زندگی کے ہر دور میں انسان کو سنبھل کے بات کرنی چاہیے، لیکن بڑھاپے میں تو اور بھی زیادہ عقل مندی کا ثبوت دینا چاہیے۔ اس وقت چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرنا اور جو منہ میں آئے بولتے چلے جانا اور جن جن لوگوں پر احسان کیا ان کو ذلیل کرنا، یہ انسان کی ساری زندگی کے اعمال برباد کر دے گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان بوڑھا ہو جائے اور اس کا گھر بھی جل جائے اور اس کے بچے بھی چلے جائیں اور اس کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تو تنہا کیا کرے گا؟ تو آخرت میں بھی یہی حال ہوگا اگر انسان نیکی کر کے اس کو ضائع کرتا ہے دکھاوے کے ساتھ یا اذیت کے ساتھ یا کسی بھی اور ذریعے سے۔ تو اس میں بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے کہ نمبر 1 اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جہاں جہاں اللہ نے بتایا خرچ کرنے کو وہاں پر خرچ کریں، جہاں کسی ضرورت مند کو دیکھیں اس کو دیں، اور بعض اوقات ان کو بھی دیں جو بہت ضرورت مند نہ ہوں، بس آپ احسان کرنے والے ہوں، آپ دینے والے ہوں، کیونکہ انسان کو صرف اس وقت نہیں دینا چاہیے جب آپ کسی کی ضرورت محسوس کریں، اور خاص طور پر رشتہ داروں کو، ان کے ساتھ تو آپ نے احسان کرنا ہے۔ ضرورت کے وقت صدقہ کرنا تو بس ایک صدقہ ہے، لیکن جب کسی کا حق نہ بھی ہو اور آپ اس کو کچھ دے رہے ہو تو وہ صدقے کا ثواب بھی ہوگا اور احسان بھی آپ کا شمار ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور ہم آج کم از کم کچھ نہ کچھ اللہ کے دین کی خاطر ضرور خرچ کریں، اور خاص طور پر رمضان کے لیے ضرور پلاننگ کر لیں کہ آپ نے ہر روز کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ جن جن کو دینا چاہیے نا، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو دینا چاہیے، ان کو بھی جنہوں نے آپ کو کچھ دیا اور ان کو بھی جنہوں نے آپ کو کبھی کچھ نہیں دیا، یعنی جنہوں نے کبھی آپ پہ کوئی احسان نہیں کیا، ان سب کی لسٹ بنا لی، ان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ احسان کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہوں گے۔ جب آپ ان کے لیے کرتے ہیں جنہوں نے آپ کے لیے کیا تو آپ بدلے کے طور پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ویسا ہی بنا لے جیسا وہ ہم سے پسند کرتا ہے، جو چاہتا ہے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى۔ سادہ جی، دینے کی جو بات ہو رہی ہے، اگر ہم یہ سوچ لیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کروانے وہ کسی سے بھی کروا لیں گے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لیتے ہیں، یعنی یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دیا اور دینے والوں میں بنایا۔ تازہ جی، جیسے ہوا کہ کبھی ہمارے ذہنوں میں کوئی بات ہوتی ہے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دکھا دے، تو استاذہ جی میرے لیے تو یہ کلاس جو ہے نا، مجھے یہاں سے تائید بھی مل جاتی ہے اور جو کچھ غلط ہوتا ہے اس کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ میرے لیے ایک باتھ روم نا دنیا کی جنت ہے۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کے پارے میں اور بہت سارے اسباق تھے ایمان کو، تقویٰ کو گرو کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ انفاق کی بات بار بار آئی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات بار بار آئی، اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم سب
تڑپتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں اس وقت خاص طور پہ ان دنوں میں اور رمضان سے پہلے بھی رمضان کی تیاری میں خرچ کریں. تو اس کے بہت سارے مواقع موجود ہیں, آپ جانتے ہیں, لوکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی. رمضان میں فقراء مساکین کی مدد کے لیے, فوڈ پرووائڈ کرنے کے لیے, افطار پیکیجز کے لیے یہاں بھی اور الہدیٰ پاکستان میں بھی اپرچونٹیز موجود ہیں. ہمارے پاس ویب سائٹس پہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ جس کے ذریعے آپ اپنا حصہ ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں جنہیں ہم جانتے نہیں, اور جنہیں ہم بالکل جانتے نہیں, ان سے کوئی شکریہ یا کسی چیز کی توقع نہیں ہوتی, تو ہمارے لیے اپنے لیے بھی اخلاص کا باعث ہوتا ہے. تو انشاءاللہ میں آپ سب کو انکریج کروں گی کہ اس کے لیے بھی پلان کریں. یہاں لوکلی جو ہماری سرونگ ہیومینٹی کی ڈرائیو ہے جو لوکل پور اینڈ نیڈی لوگوں کے لیے ہے, اس میں خاص طور پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ پیکیجز رمضان سے پہلے تیار کر کے بھیج دیں تاکہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ان کو کوئی بھی اس طرح کے مسائل نہ ہو. اور اسی طرح الہدیٰ پاکستان کی بھی ڈرائیو ہے انٹرنیشنلی, آپ کو ساری اس کی انفارمیشن مل جائے گی کہ کیسے وہاں پر آپ لوگوں کو مدد فراہم کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ خاص طور پہ ہم نے آج جو انفاق کے بارے میں پڑھا کہ اللہ کے دین کی سپورٹ کے لیے, تو اس کے لیے ہمارے پاس ویب سائٹ پر alhuda.institute.ca پر آپ جائیں گے تو سو دا سیڈز آف نالج کے نام سے انشاءاللہ یہ ڈرائیو لانچ کی گئی ہے کہ آپ کا حصہ, جیسا کہ ہم نے آج پڑھا کہ ایک دانہ 700 یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بڑھا دیں. تو انشاءاللہ دین کے اس کام میں جو یہاں ہو رہا ہے ایجوکیشنل پروگرامز کے ذریعے, کمیونٹی ایجوکیشن کے ذریعے, بعض اوقات نیڈی اسٹوڈنٹس کی فیس کے لیے یا مسجد کے لیے, ٹیکنالوجی کے لیے, ابلاغ کے لیے بہت سارے ایونیوز ہیں. تو انشاءاللہ ان سب ایونیوز کو یاد رکھیں اور نیت کریں کہ کس طرح کیا کیا آپ نے اسپینڈ کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ انشاءاللہ پروگرامز کے متعلق کہ اپ کمنگ ویکینڈ پر بہت سارے پروگرامز ہیں, تو آپ سب نے دائی بننا ہے ان پروگرامز کے لیے بلانے کے لیے. کیا پروگرام ہے؟ مثلاً فرائیڈے فیبروری 21 کو عشاء نماز کے ساتھ مردوں کے لیے, مرد حضرات کے لیے رمضان فقہی مسائل اور سوال جواب شیخ عبد الرحمن عتیق کے ساتھ ہوں گے یہاں الہدیٰ مسجد میں آن سائٹ, اور ریلے بھی ہوگا یوٹیوب پر. پھر اسی طرح انشاءاللہ سنڈے فیبروری 23 کی رات عشاء صلاح کے بعد رمضان دلوں کو جگانے کا مہینہ ڈاکٹر عزیز زبیر کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہوگا, اگین آن سائٹ اینڈ آن لائن بوتھ. یہ ایک بہت انٹرسٹنگ پروگرام ہے قیام نائٹ. جو ینگ بیٹے جن کے پاس ہیں یا ینگ بھائی ہیں یا جو بھی ینگ فیملی ممبرز, نیسز اینڈ نیفیوز, نیسز تو نہیں نیفیوز, ان کے لیے یوتھ قیام نائٹ کا اہتمام کیا گیا ہے, اور یہ خاص طور پہ رمضان تھیم پہ ہے. تو وہ مغرب سے آئیں گے انشاءاللہ, کچھ نہ کچھ انٹروڈکشن, کھانا پینا, عشاء کے بعد خاطرہ, پھر لیٹ نائٹ قیام, پھر اس کے بعد فجر سے پہلے کا کچھ حصہ تہجد, اور لڑکوں کے انٹرسٹ کے لیے ڈیورنگ دا ڈے کچھ گیمز بھی ہیں, کچھ سپورٹس بھی ہیں, اور مزید انشاءاللہ ایمان بوسٹنگ. ان کے پاس جو سوال ہوں انٹریکٹیو حلقہ کے ساتھ سوال بھی کر سکتے ہیں. رمضان ریوائول بھی اسی ویکینڈ پر انشاءاللہ فیبروری 23 2 to 3:30 سسٹر تیمیہ زبیر اور استاذہ رضیہ حمیدی کے ساتھ. انگلش آڈینسز کے لیے ینگ اور اولڈ نیور مائنڈ, اینی ایج ویمن ویلکم. انشاءاللہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیے. اچھا, فیبروری 22 سیٹرڈے کو ہمارا ایک سینئر پروگرام ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ نو اف دا فلائر از ہیئر اور ناٹ, لیکن انشاءاللہ فار دوز آف یو ہو نو سینئرز, اینی ون 55+, وہ رجسٹر کروا لیں اس کے لیے, کیونکہ یہ پروگرام خاص طور پہ الہدیٰ اور نساء فاؤنڈیشن کی کولیبوریشن سے ہو رہا ہے. تو وی وڈ ریکوائر, کیونکہ وہ لوگ فوڈ وغیرہ بھی ارینج کریں گے سینئرز کے لیے, تو اف یو رجسٹر یو ول ہیو اے پلیس فار یور سیلف, اور انشاءاللہ فوڈ بھی پرووائڈ کیا جائے گا. بچوں کے لیے سب سوچ رہے ہیں تو الحمدللہ آئی لو رمضان کا پروگرام آن سائٹ بھی موجود ہے, آن لائن بھی اس کا آپشن موجود ہے. تو جس کے لیے جو سوٹیبل ہو, بچوں کو اس چیز سے محروم نہ رکھیں ہم کہ ان کو رمضان آئے اور چلا جائے اور ان کو سمجھ نہ آئے کہ ہو کیا رہا ہے, صرف بھوکے پیاسے رہ کے وہ کمپلین کر کے پریشان ہو جائے. تو انشاءاللہ دس از اے بیوٹیفل پروگرام بوتھ آن سائٹ اینڈ آن لائن. مارچ بریک جو پبلک اسکولز بند ہوں گے منڈے ٹو تھرسڈے دیٹ ویک, ہمارے پاس 4 days کا آن سائٹ اسپیشل مارچ بریک کیمپ ہونے والا ہے. اس کی تھیم بھی رمضان ہے, فیتھ بوسٹ ریوائول کیمپ. انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے بارے میں بتائیے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بارک اللہ فیکم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري.